نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں بڑی دو اہم اصطلاحیں میرے سامنے آئی جس نے مجھے شعور اور فہم کو اجاگر کیا، جس نے میرے شعور اور فہم کو اجاگر کیا۔ تو یہ خواہش تھی کہ یہ چیز جو میرے ساتھ وابستگان ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے۔ تو پہلا میں نے عرض کی تھی کہ ہم جو سفر کریں گے وہ ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف، اور آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے نامعلوم سے معلوم کی طرف۔ یعنی نامعلوم ایک ایسی چیز قرآن نے بیان کی ہے جزوی طور پر، یا مکمل بیان نہیں کی، استعارے میں بیان کی ہے۔ تو جب ہم اس میں گھسے تو آگے جا کر بہت سارے راز ہمارے سامنے کھل گئے، بہت سارے راز ہمارے سامنے کھلے۔ تو یہ قرآن کا جو خاص انداز ہے سمجھانے کا اور شعور دینے کا، اور قرآن کا ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو تلاوت کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو ایسا عمل کرے؟ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں قرآن مخاطب کر کے بار بار کہتا ہے کہ قرآن کو کھولو، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو کہ لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو کر اس بنی نوع انسان کو یہ تحفہ ملا ہوا ہے۔ ہر چیز بسیدہ بھی ہو سکتی ہے، پرانی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی باتیں بھی بسیدہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن ایسا کلام ہے جو تر و تازہ ہے، یہ ایسا کلام ہے جو سر سبز و شاداب کی طرح، روز روشن کی طرح اپنے مفاہیم کو بیان کرتے ہوئے آگے چل رہا ہے، اور 1470 سال سے اپنے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری بنی نوع انسان کے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے کوئی اس جیسی کتاب تو لے کر آؤ، ہے کوئی اس جیسی ایک آیت تو لے کر آؤ، ہے کوئی اس جیسی ایک سورت تو لے کر آؤ، ہے اس جیسی کو 10 صورتیں تب بھی لے کر آؤ۔ اور یہ چیلنج اس کا قائم اور دائم ہے، اور قیامت جب تک نہیں آ جاتی، جب تک انسان اس دنیا سے ختم نہیں ہو جاتا، کل من علیہا فان، تب تک کوئی بھی اس قرآن کا مقابل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقابلہ نہیں کیا گیا مقابلہ، لیکن وہ خس و خاشاک کی طرح لوگ بہہ گئے، ان کی عقلیں ماند پڑ گئی، ان کی سوچیں غروب ہو گئی، ان کے فکر ختم ہو گئے، شعور ختم ہو گئے۔ قرآن پھر بھی زندہ و تابندہ روز روشن کی طرح رواں دواں ہے، اور شرق و غرب تک اپنے پیغام کو لے کر جا رہا ہے۔ تو آج جو ہمارا سفر ہے وہ ہے نامعلوم سے معلوم کی طرف۔ آج میں آپ کو اس طرف لے کر جاؤں، یہ اگرچہ ایک سادہ سا جملہ، ہم کسی کے بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر انسان کی پوری فکری سائنس اور روحانی تاریخ کا خلاصہ موجود ہے۔ یہی وہ سفر ہے جو انسان کو غاروں سے نکال کر خلا تک لے گیا، یہی وہ جد و جہد ہے جس نے جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کیا۔ ابتدا میں انسان نہ آسمان کو جانتا تھا، نہ زمین کو رازوں سے واقف تھا۔ وہ بجلی کی گرج سے ڈرتا تھا، زلزلے سے لرزتا تھا، سورج کو معبود سمجھتا تھا اور چاند کو دیوتا، مگر اس کے اندر ایک جستجو تھی، ایک سوال تھا، یہ سب کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے؟ اسی سوال نے اسے نامعلوم سے معلوم کی طرف سفر پر آمادہ کیا۔ اس سوال نے فلسفے کو جنم دیا، سائنس کو بیدار کیا، تحقیق کی بنیاد رکھی، اور علماء
مفکرین، دانشور، محققین اپنی جستجو میں، اپنی لائبریریوں میں، اپنی لیبارٹریوں میں ایک بہت بڑا علم کا سمندر لے کر بیٹھ گئے اور جستجو کی طرف لگ گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، چاند روشنی کا منبع نہیں، منعکس کنندہ ہے، اور بارش کے پیچھے کوئی دیوتا نہیں بلکہ سائنسی قوانین ہیں۔ یہ سب اس انسان کا کارنامہ ہے جس نے سوال کیا، کھوج لگائی اور ہار نہ مانی، شکست نہ مانی، بلکہ جد و جہد کی طرف بڑھتا رہا۔ یہی سفر آج بھی جاری ہے۔ آج ہم مصنوعی ذہانت، جینیاتی انجینئرنگ اور بلیک ہولز جیسے موضوعات پر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ ہر روز ایک نیا راز افشاں ہو رہا ہے، ہر لمحہ علم کا دائرہ پھیل رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سفر صرف سائنس یا فلسفے کا نہیں ہے، یہ ہر انسان کا ذاتی سفر بھی ہے، یہ انسان کا ارتقاء ہے۔ جب ایک بچہ بولنا سیکھتا ہے وہ بھی نامعلوم سے معلوم کی طرف سفر کرتا ہے۔ جب کوئی طالب علم علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ بھی اسی راہ پر گامزن ہوتا ہے، اور جب ایک انسان خودی کو پہچانتا ہے تو وہ بھی ایک روشن مقام تک پہنچنے کی جستجو کرتا ہے۔ ہم سب کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس عظیم سفر میں کہاں کھڑے ہیں، کہ ہم جمود کے اندھیروں میں کھوئے رہیں گے یا سوال، تحقیق اور سچ کی روشنی سے اپنی راہیں روشن کریں گے۔ میں آج صرف اتنا ہی کہوں گا، سوال کریں، سوچیں، تلاش کریں، کیونکہ نامعلوم سے معلوم کا سفر ہی اصل زندگی ہے۔ قرآن کے اندر کیا ہے، ہم جس کی طرف بڑھ رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں ایک ہی آیت پیش کروں گا۔ فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو، ہر چیز کو، بلکہ انسان نہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ سفر شروع ہو گیا، اب تحقیق شروع ہو گئی کہ انسان کیسے پانی سے بنا، نباتات کیسے پانی سے بنے، حیوانات کیسے پانی سے بنے، کیوں بنے، اس کے اندر کیا 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 آمیزشیں ہوئی ہیں، اس کی تخلیقات میں اور کیا کیا عناصر شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم انسان کے بارے میں کہتے ہیں آگ، پانی، ہوا اور مٹی، لیکن آگے جا کر جب ہم نامعلوم سے نکلے، معلوم کی طرف سفر کیا، تو قرآن ہی کے اندر وہ راز موجود ہیں۔ قرآن ہی نے بتایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، قرآن ہی میں موجود ہے۔ قرآن ہی میں آتا ہے کہ ہم نے گارے سے انسان کو خلق کیا، قرآن ہی کے اندر آتا ہے کہ ہم نے نطفے سے انسان کو بنایا، قرآن ہی کے اندر انسان کی تخلیق کا پروسیس موجود ہے۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ اس سفر کے لیے رواں دواں ہو جائیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیا ہیں۔ یہ آج جو سائنس اور میڈیکل سائنس جو اس وقت اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے، کہاں کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، ایک ڈاکٹر MBBS تھا، اور وہ پورے باڈی کے نظام کے متعلق اپنا اوپینین دیتا تھا۔ آج آئی اسپیشلسٹ الگ ہے، ENT جس کو کہہ لیں، ناک کان، یہ الگ ہے۔ آج نیورو سرجن الگ ہے، آج نیفرالوجی کا الگ ہے، آج ہارٹ کا الگ ہے، آج انسیزیا کا الگ ہے۔ اب مجھے بتائیے، اب تو سکن کا بھی الگ ہو گیا۔ یہ کون سے راز کھل رہے ہیں انسان کے، اور ابھی یہ راز جاری اور ساری ہیں۔ ہم اس کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں گے، اس کی طرف متوجہ کریں گے۔ آؤ بتائیں قرآن کیا کہتا ہے، آؤ ہم بتائیں کہ یہ راز قرآنوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو تلاش کریں۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہمارا خزانہ ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کتاب اللہ دے کر جا رہا ہوں اور اپنی سنت اور اہل بیت دے کر جا رہا ہوں۔ یہ خزانہ حضور نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس خزانے کو اپنے اوپر استعمال کرنا ہے، دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے اس خزانے کو پھیلانا ہے۔ اس خزانے کے جو فوائد ہیں اس فوائد سے امت کو بہرہ کرنا ہے۔ اقبال نے نہیں کہا جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا۔
عرب کا تاج سر پر رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔ تو غلامی کیسے ملے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتاب اللہ ہمیں دی ہے، ہم اس کتاب اللہ کے اندر غوطہ زن ہو جائیں، ہم اس کتاب اللہ کے راز اور اسرار کو کھولنے کے لیے جستجو کریں، ایسے حلقہ جات میں بیٹھیں جہاں قرآن کے اوپر غور و فکر ہوتی ہے، جہاں قرآن کے اوپر تدبر ہوتا ہے، جہاں قرآن کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، وہاں بیٹھیں اور اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچا کر رکھیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک مصدق اور اتھینٹک کتاب ہے، یہ کتاب الہی ہے، یہ لسان مصطفیٰ ہے، یہ آئین خدا بندی ہے، یہ اطاعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہمارا یہ سفر انشاءاللہ العزیز، آج کا جو سفر ہے، جو ہم نے گفتگو کی، اس کو اور کل والی گفتگو کو جب آپ ملا کر رکھیں گے اور آگے جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے، اور جو بھی یوٹیوب پر سنیں گے، اردو بولنے والے جو بھی سنیں گے، ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔